السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات و واقعات۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سخی درویش محمد اچ میں رہتے تھے۔ اچ سے سکونت ترک کر کے ملک وال میں تشریف لائے، پھر ملک وال سے پانڈو میں جا کر اقامت گزیر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام عبداللہ شاہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت بلے شاہ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کنیت سے مشہور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ عربی و فارسی میں ان کو دستگاہ حاصل تھی، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد کی نگرانی میں ہوئی۔ پھر قصور پہنچ کر حافظ غلام مرتضیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے مزید تعلیم حاصل کی۔ تحصیل علوم ظاہری سے جلد فارغ ہوئے۔ تحصیل علوم ظاہری سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو علوم باطنی حاصل کرنے کا شوق ہوا۔ تحصیل علوم باطنی بغیر مرشد کامل کے ممکن نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی تگ و دو میں رہتے تھے۔ ایک دن ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ سید عبدالحکیم جو 5ویں پشت کے آپ کے جد امجد ہیں، ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ ان کا تخت نیچے اترا، انہوں نے آپ کو دیکھ کر آپ سے دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں سید ہوں۔ انہوں نے آپ کا حسب نسب دریافت فرمایا۔ آپ نے اپنا اور اپنے والد کا نام ان کو بتایا۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دودھ پیش کیا۔ انہوں نے وہ دودھ سے بھرا پیالہ لے کر تھوڑا خود نوش فرمایا اور باقی آپ کو دیا۔ آپ نے باقی دودھ پی لیا۔ دودھ پیتے ہی آپ از خود رفتہ ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سینہ روشن ہو گیا۔ رخصت ہوتے وقت حضرت سید عبدالحکیم نے آپ سے فرمایا کہ ہمارے پاس تمہاری امانت تھی جو آج ہم نے تمہارے سپرد کر دی۔ آج سے تم کو 10 روپیہ روز ملا کریں گے۔ اب یہ ضروری ہے کہ تم مرشد کامل کی تلاش کرو تاکہ اس کی وساطت سے تم جلد ہی معرفت اور سلوک کے مقامات طے کر سکو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گھر آ کر اپنا خواب اپنے والد سے بیان کیا۔ آپ کے والد نے آپ سے کہا کہ انہی بزرگ سے کہنا چاہیے تھا کہ وہ بیعت کر لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے دریافت کیا کہ اب ان کو کہاں تلاش کیا جائے۔ آپ کے والد نے مراقبہ کر کے آپ کو بتایا کہ وہ بزرگ موضوع ساندہ میں رونق افروز ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت ساندہ روانہ ہوئے۔ ساندہ پہنچ کر حضرت سید عبدالحکیم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ جو تمہاری امانت ہمارے پاس تھی ہم نے تم کو دے دی۔ تمہارا حصہ حضرت شاہ عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، ان کے پاس جاؤ اور اپنا حصہ لو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر واپس آئے اور اپنے والد کو سب حال سنایا اور حضرت عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی اجازت چاہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے بخوشی آپ کو اجازت دی، کچھ روپے اور دستار آپ کو دی۔ حضرت عنایت اللہ قادری کی خدمت میں پیش کرے۔ لاہور پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عنایت اللہ قادری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت سے مشرف ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا کہ اس شرط پر بیعت کریں گے کہ پہلے وہ 500 روپے نقد اور 500 روپے کا ایک گھوڑا، 500 روپے کی طلائی ایک جوڑی اور 500 روپے کی ایک پوشاک لے کر آئیں۔ یہ شرط سن کر آپ کی امیدوں پر پانی پڑ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ شرط کا پورا کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ نا امید ہو کر دریا کی راہ لی۔ راوی کے کنارے بیٹھے ہوئے اسی سوچ بچار میں تھے۔ آخر کار عالم نا امیدی میں دریا میں ڈوب کر مر جانا طے کیا۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طے کیا ہی تھا کہ ایک شخص نقاب ڈالے گھوڑے پر سوار وہاں پہنچا۔ اس سوار نے آپ سے کہا کہ میاں صاحب ایک کام کرو گے، میں دریا میں نہانا چاہتا ہوں، تمہیں تکلیف تو ہوگی، جب تک نہاؤں تم میرا گھوڑا تھامو اور میرے سامان کی حفاظت کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ اس شخص نے ایک تھیلی جس میں 500 روپے تھے، طلائی کنگھوں کی جوڑی، پوشاک اور گھوڑا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا اور خود دریا میں نہانے چلا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے انتظار میں بہت دیر وہاں بیٹھے رہے۔ جب وہ دریا سے باہر نہیں آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچ کر کہ وہ شخص دریا میں ڈوب گیا،
وہاں سے شہر روانہ ہوئے۔ شہر میں جب داخل ہوئے تو لوگ پوشاک اور گھوڑے کو دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھے کہ یہ پوشاک اور گھوڑا تو حضرت شاہ عنایت اللہ کا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ خوشی خوشی وہ سارا سامان لے کر حضرت شاہ عنایت اللہ قادری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ عنایت اللہ آپ کو دیکھ کر مسکرائے، آپ کو بیعت سے مشرف فرمایا اور بادہ خرقہ خلافت عطا کیا۔ کچھ عرصہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہو کر جناب کے کنارے رہنے لگے اور عبادت و مجاہدہ میں مشغول ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پھر قصور میں سکونت اختیار کی، تعلیم و تلقین میں مصروف رہے، رشد و ہدایت فرماتے اور لوگوں کو راہ حق دکھاتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد آپ سے کسی بات پر خفا ہو گئے، انہوں نے آپ کی ولایت سلب کر لی۔ آپ رحمت اللہ علیہ گوالیار پہنچے، حضرت شاہ محمد غوث گوالیار کے مزار پر حاضر ہوئے اور روحانی فیوز حاصل کیے، فن موسیقی میں کمال حاصل کیا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کے پیر و مرشد آپ سے خوش ہو گئے اور ولایت آپ کو عطا کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا وصال 1171 ہجری میں ہوا، مزار قصور میں واقع ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو سماع کا بہت شوق تھا، فن موسیقی سے بخوبی واقف تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ شاعر بھی تھے، آپ کا تخلص بھی بلے شاہ تھا، اپنے پیر و مرشد سے والہانہ عشق تھا۔ آپ اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے جنگل لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ حسب دستور اپنے مویشیوں کو چرانے جنگل لے گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، بیٹھے بیٹھے آپ کو نیند آ گئی۔ مویشی چرتے چرتے ایک شخص کے کھیت میں چلے گئے، اتنے میں کھیت کا مالک وہاں آ پہنچا۔ اس نے جب مویشیوں کو اپنے کھیت میں دیکھا تو بے چین ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ کو تلاش کرنے لگا۔ پیڑ کے پاس آ کر دیکھا کہ آپ محو خواب ہیں اور ایک ناگ سانپ اپنے پھن کا سایہ کیے ہوئے آپ کے سر آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس کھڑا ہے۔ کھیت کا مالک جیوں خاں یہ دیکھ کر حیران ہوا اور پریشان بھی، وہ بھاگا ہوا آپ رحمت اللہ علیہ کے والد کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ ان کے مویشیوں نے ان کا کھیت اجاڑ دیا ہے، ان کا لڑکا پیڑ کے نیچے مردہ پڑا ہے اور سانپ ان کے برابر میں کھڑا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ کچھ آدمیوں کو لے کر فوراً وہاں پہنچے، سانپ غائب ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اٹھ بیٹھے۔ آپ کے والد نے آپ سے کہا کہ لوگ شاکی ہیں کہ تمہارے مویشیوں نے کھیت اجاڑ دیا ہے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد سے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے، آپ خود دیکھ کر رائے قائم کیجئے کہ کھیت اجڑا ہے یا نہیں۔ واقعی کھیت پہلے سے زیادہ شاداب تھا۔ جیوں خاں نے وہ سارا کھیت آپ کے والد کو نظر کر دیا۔ جی تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو میری آج کی ویڈیو؟ میری آپ سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں اور جو چینل پر نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ بہت کچھ سیکھ سکیں، بہت کچھ جان سکیں۔